أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما آمین۔ میری انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ وعلیکم السلام۔ سمجھیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ کورس 2 صفحہ 1 اشارہ بی۔ کل ہم نے صفحہ 1 کا اشارہ اے پڑھا تھا، اور ایک صفحے میں ہم نے سیکھا تھا کہ 4 اشارے ہوتے ہیں، تو وہ ہم ایک لیسن میں جنرلی ایک جو ہے اشارہ پڑھتے ہیں، تو اے بی سی ڈی ایسے اس کیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہے، کل بھی ہم نے کی، تو یہ پھر ہم ریوائز کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ قرآن میں کتنے پارے ہیں، 30 پارے ہیں، اور عام جو مصحف حافظی مدنی مصحف جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے ایک پارے میں کتنے صفحات ہوتے ہیں؟ انمیوٹ کر کے بولیں۔ 20 صفحات ہوتے ہیں، شاباش۔ تو ایک پارے کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے ہر 1/4 میں کتنے ہوں گے؟ 5 صفحات، صرف 5۔ تو ہم نے اس کورس میں صرف 5 صفحات پڑھنے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا QC2 کا سلیبس ہے۔ یہ بھی کہا کہ عام قرآن پاک میں پلیز مائکس بند کر لیں کہ سورۃ فاتحہ ایک پیج پہ ہوتی ہے اور سورۃ البقرہ کا شروع کی آیات دوسرے پہ، لیکن یہاں 5 کا سیکوینس رکھنے کے لیے ان کو ایک ہی صفحے پہ کر لیتے ہیں اور آ بھی جاتی ہیں۔ کل میں آپ کو دکھایا بھی تھا، دوبارہ بھی دکھاتا ہوں۔ تو یہ ہمارا QC2 کا سلیبس ہے۔ اس کے بعد جب آپ انشاءاللہ 3 میں جائیں گے تو پھر صفحہ نمبر 6 سے صفحہ نمبر 10 پھر 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں۔ پھر ہم جب 4 میں جائیں گے پھر ہم نے 5 پڑھنے ہیں، وہ 11 سے 15 ہوں گے، اور 5 رہ گئے تھے جو 16 سے 20 والے، وہ آپ جو ہیں وہ اسی 5 میں جا کے پڑھتے ہیں۔ تو 5 میں جا کے آپ کا پارا 1 ختم ہوگا۔ تو سوچیں کہ مشکل کیا ہے، تو آسان ہے، اور اکثر لوگ تو ساتھ ساتھ حفظ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، اتنی دفعہ آپ ریوائز کرتے ہیں تو ساتھ میں اگر آپ چاہیں تو حفظ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ہمارا اس دفعہ کا سلیبس ہے، صرف 5 صفحات۔ تو اس کورس میں ہم شروع کے 5 صفحات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ 5 صفحات ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک پیج سنگل ہوتا ہے، اس کو ہم انگوٹھے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور یہ 2 جو آمنے سامنے والے آتے ہیں اس طرح سے۔ کوشش کریں آپ اس طرح کرنے کی، ہو جاتا ہے، نہ بھی ہو تو اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے 5 صفحات پڑھنے۔ پھر چونکہ ہم نے کہا کہ ہر صفحے کو کتنے اشاروں میں تقسیم کیا، بولیں، انمیوٹ کر کے بتائیں، ہر صفحے پہ کتنے اشارات ہیں؟ 4 4 ہر صفحے پہ 4 اشارات ہیں، 4 میں ڈیوائیڈ کیا، اور یعنی ہم نے 4 میں جرنلی جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ پھر اشاروں کے نام رکھ دیے جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا مضمون بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے صفحے کے اگر ہم اشارات کی بات کریں، وہ ایک تو پورے اشارے ہوں گے، جیسے اللہ کی تعریف، نیکسٹ میں دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے کہا نا اس میں اکٹھا کر دیا ہے، آدھے پیج پہ سورۃ فاتحہ اور آدھے پہ سورۃ بقرہ کی شروع کی آیات ہے۔ تو پہلا اشارہ ہے اللہ کی تعریف، دوسرا ہے ہدایت کی دعا، تیسرا ہے متقیوں کے لیے ہدایت، اور چوتھا ہے متقیوں کی صفات۔ یہ اس انگوٹھے پہ ہم اس طرح 4 اشارے ان کو کہتے ہیں۔ پھر ہم شارٹ اشارے بھی یاد کر لیتے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تو ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کی تعریف الحمدللہ ہی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کی دعا۔ تو تعریف، دعا، تعریف سے ہمیں یاد آ جائے گا کس کی تعریف؟ اللہ کی تعریف۔ دعا کس چیز کی؟ ہدایت کی۔ تو ہمیں مضمون کی سمجھ آ جاتی ہے، شارٹ اشارے سے بھی سمجھ آ جاتی۔ اسی طرح سے ہدی للمتقین، تو متقیوں کے لیے ہدایت، تو ہدایت یہاں پہ جب ہے ہمیں پتہ کس کے لیے ہے۔ پھر آگے صفات ہم پڑھیں گے بھی 5 اس میں، تو متقیوں کی صفات، ایسے۔ تو یہ اشارے جب یاد کر لیتے ہیں، اسے ہمیں مضمون کا پتہ چل جاتا ہے، اور جو ہے یہ ایک طرح سے معنی کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ کل ہم نے ساری بات کی تھی، ایک زنجیر کا کام کرتے ہیں، ان کو مضمون چیزوں کو یاد کرنا، معنی کو ریکال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو لوگ حفظ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اشاروں سے کافی ان کو مدد ملتی ہے۔
تو یہ چار اشارے ہیں، اور بیٹا ہم نے یہ چار کے آج یہ اکٹھا پڑھ لیں گے، چونکہ سورت فاتحہ ہم پڑھ چکے ہیں نا آلریڈی، کل ہم نے انٹروڈکشن کیا تھا، پھر آگے ایک چلتا جائے گا۔ تو اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا یہ آج ہم پڑھیں گے۔ آلریڈی سورت فاتحہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، تو ہم تھوڑا سا اس کی عادات وغیرہ جو ہیں وہ ہم آج انشاءاللہ ریوائز کریں گے۔ جی اب ہاتھ آپ کھڑا کی جب کرتے ہیں نا، تو جس سے میں پوچھ لوں وہ اپنا ہاتھ نیچے کر لے، باقی لوگ اپنے ہینڈ ریز رکھیں، پھر آپ سے میں باری باری پوچھتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے ایسے؟ جی سسٹر افشین آپ کا جی ہاتھ کھڑا ہے، آپ ہمیں یہ چاروں اشارے پہلے صفحے کے بتا دیجئے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، تعریف، ایکسیلنٹ، دعا، ہدایت، صفات۔ انہوں نے دونوں ہی ہمیں بتا دیے، ٹھیک ہے جی۔ سسٹر کوثر آپ بھی کروا دیجیے، کوثر سلطانہ۔ السلام علیکم۔ اللہ کی وعلیکم السلام۔ تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی متقیوں صفات۔ کی صفات، ٹھیک ہے۔ اب ہم اتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کریں گے، چار اگلے بھی دو لیسنس میں، تو انشاءاللہ ہمیں پکا ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ ہاتھ نیچے کر لیں، اگلے دو کھڑے رکھیں، ڈاکٹر سمینا کا اور ان کا، آپ لوگ کھڑا رکھیں، آپ سے پھر میں نیکسٹ پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمارا ٹائم سیو ہو جاتا ہے۔ تو شارٹ اشارے بھی سسٹر نے ہمیں کرا دیے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ یہ آپ کے ایم سی کیوز آتے ہیں ان میں سے، اور ویسے بھی یہ پتہ ہوگا تو آپ کو پھر آسانی ہوگی ہر چیز یاد کرنے کے لیے۔ تو آج ہم نے جو ہے یہ سورت فاتحہ کے اشارے ہیں، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، یہ ہم پڑھیں گے الحمدللہ کہ ہم نے اشارے دیکھ لیے، ابھی شارٹ میری اشارے آواز بھی دیکھ لیے۔ کی آواز ہی مجھے نہیں آ رہی، پتہ نہیں اس کا کوئی مسئلہ ہے۔ باقی لوگوں کو مائکروویو آواز آ رہی ہے اور سلائڈ چینج ہو رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی جس کو آواز نہیں بھی آ آ رہی رہی ہے، وہ اپنا، سلائڈ چینج ہو ہاں رہی ہے۔ نیٹ کا مسئلہ ہوگا، آپ اپنا چیک کر لیجئے۔ تو سورت فاتحہ کے ہم نے پڑھی بھی ہے، لیکن ہم جو ہے ہم کہتے ہیں اس کا یعنی ایک طرح سے ہم نے ریویژن یا اعادہ اس کا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سبق میں ہم سورت فاتحہ کا اعادہ کریں گے، ریوائز کریں گے، چونکہ قرآن اسی سورت سے شروع ہوتا ہے۔ اس سورت کو آپ پہلے کورس اور قرآن اور نماز سمجھیں، آسان طریقے سے اس میں ہم لفظ بلفظ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور آپ سب کو آتا بھی ہے۔ اس میں ہم کامیابی کی 12 عادات کو سیکھیں گے تعوذ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم نے بیسیکلی اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے، اور عادات ہم نے ریوائز کرنی ہے کہ کس آیت سے ہم کون سی ایک عادت یا دو عادات جو سیکھتے ہیں، کچھ سے ہم دو بھی سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورت بقرہ کو لفظ بلفظ پڑھنا شروع کریں گے۔ تو آج تو ایک طرح سے ریویژن کا ہی ہے اس میں، تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا۔ اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جرنلی اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر جو ہے نئے جو آتے ہیں الفاظ ان کو ہم دو مرتبہ اس کی پریکٹس کریں گے، ان کے معنی سیکھیں گے، فریزز سے سیکھ سکتے ہیں جیسے ہم پہلے کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہم تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل یا شرح دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا زندگی میں لاتے ہیں، تو پھر ہم دعا کرتے ہیں، پھر ہم اس کا پلان بناتے ہیں، اس طرح پھر جتنے اسما آئیں گے ہم وہ دیکھیں گے، اگر واحد اسم آیا تو اس کی جمع بنائیں گے، جمع آیا تو اس کا واحد بنائیں گے۔ پھر جتنے بھی، پلیز آپ لوگ اپنے مائکس بند کر دیں، جب تک آپ بات نہیں کر رہے مائکس نہیں آن کریں گے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم افعال جتنے بھی آئے ہیں نا، ہم ان کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی وہی 6 چابیاں جو ہے شارٹ ٹیبل جو ہیں ان کے ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ ہم نے کل کیا تھا، اور تعوذ سے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ جی کوئی کون انمیوٹ کر کے بتائیے، کوئی کیا عادت ہم اللہ کی سیکھتے پناہ ہیں؟ میں آنا۔ اللہ کی پناہ میں آنا، صرف اللہ کی حفاظت میں آنا۔ اللہ کی حفاظت میں آنا، کس سے؟ شیطان سے۔ اللہ کی پناہ میں ہمارے ہیں شیطان کی سے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے کون سی عادت سیکھتے ہیں؟ 2 عادات سیکھتے ہیں۔ دعا ہے۔ کیا کیا عادت؟ کون کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاتے ہیں، پھر اس طرح شور نہ ہو، ہاتھ کھڑا کریں، یا بلکہ جن کے کھڑے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ جی کون بتائے گا؟ جی سسٹر نجمہ بتائیں گی۔ جی، بسم اللہ سے ہر پہلی کام عادت سے ہم سیکھتے ہیں۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ
بسم اللہ پڑھیں. اور اس کے بعد الرحمن الرحیم سے ہم کیا عادت سیکھتے ہیں؟ یہ بات دوسروں پر الرحمان سے اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا. مثبت گمان رکھنا کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. یہ آواز کیوں ہے؟ میم یہ ڈاکٹر سمینا شفیق ہے، ان کو میں کئی بار میوٹ کر چکی ہیں لیکن یہ ہو نہیں رہا. پتہ نہیں کسی بچے کے پاس فون ہے تو وہ ڈبل آواز آتی ہے. ہاں اس کی وجہ سے چلے کوئی بات نہیں. یہ ہم نے سیکھا تھا. اب یہ دیکھیں بسمی کے کتنے ٹکڑے کریں گے جی؟ سسٹر کوثر بتائیے. دو. بی اور اس. ٹھیک ہے. بی کیا ہے؟ حرف جر ہے اور اس میں جو ہے وہ اسم ہے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام اللہ جلالہ تعالیٰ کا. الرحمن الرحیم اسما ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسما ہے؟ الف لام الف لام. الف لام. شروع میں الف لام ہے. رحمان کے پیٹرن پہ جو الفاظ آتے ہیں ان میں شدت پائی جاتی ہے، اور رحیم کے پیٹرن پہ جو الفاظ آتے ہیں ان میں تسلسل پایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحم کی شدت سے بارش جو ہے وہ مسلسل ہم پہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے. ہم نے ابھی صرف بہت مہربان اور رحم کرنے والا تو ہم نے کلاس 3 میں ترجمہ یاد کر لیا تھا، لیکن اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شدت جو ہے اور وہ مسلسل ہم پہ ہوتی رہتی، شدت سے بھی ہوتی ہے اور مسلسل بھی ہوتی رہتی. تو اس لیے جب وہ اتنا ہمارے لیے رحم کرنے والا ہے تو ہمیں ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ، مثبت گمان رکھنا چاہیے، جیسے کہ یہ عادت ہمیں ابھی سسٹر نے بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھیے اس لیے کہ وہ رحمان رحیم ہے. اللہ ہی پر یقین رکھیے اور پر امید رہیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہو. یہ آپ کو کس سے کون سی آتے ہیں یہ یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی آیت آ جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہاں تمام کے معنی میں آیا ہے. الحمد کے 2 معنی کیا ہیں جی سسٹر روبینہ؟ تمام اللہ کی تعریفیں اور تعریف. شکر. نہیں تمام تعریفیں اور شکر. تمام تعریفیں اور شکر. ٹھیک ہے. اور 2 معنی. للہ کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ دو. 2. دو. لی اور اللہ اللہ. کہ لی حرف جر ہے اور اللہ جلالہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اسم ہے. اور اس میں ظاہر ہے. رب العالمین. العالمین کیا ہے؟ تمام جہانوں کا. یہ جمع ہے. جمع تمام جمع جہانوں کا مالک. خاص اسم جمع ہے. نون والی عالم کی. جمع. اسم عالم کی جمع ہے. جی عالم کی عالم. جمع ہے. عالم نہیں، عالم زبر کے ساتھ عالم پہ کی. زبر ہے. عالم کی جمع ہے. عالم کی جمع ہے یا نون والی جمع سالم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ رب اس سے کیا سیکھیں گے؟ عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اسے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے ایک اور عادت بھی ہم سیکھتے ہیں. رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا. ایک عالم انسانوں کا، ایک جنوں کا، ملائکہ کا، جانوروں پرندوں، کیا کچھ نہیں ہے. تو عادت نمبر 5 کیا ہم کہتے ہیں؟ علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کے دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف نکلے گی. تو 2 عادات ہم نے اس سے بھی سیکھ لی. پھر دوبارہ آتا ہے الرحمن الرحیم. اس سے ہم عادت ڈیفرنٹ سیکھتے ہیں. بسم اللہ والے سے ہم نے پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ سیکھی تھی. ٹھیک ہے. دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی محبت کے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم جب اس آیت سے آپ سے پوچھیں گے ہم کون سی عادت سیکھتے ہیں تو یہ عادت نمبر 6 اس سے ہم نے بتانی ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ سے پوچھیں گے تو اس میں وہ 2 عادتیں ہم نے بتانی ہے، اس میں ڈیفرنٹ عادت ہے مثبت سوچ والی. ٹھیک ہے. تو مکس نہیں کرنا ان دونوں کو. مالک یوم الدین،
मालिक है बदले के दिन का, ये सब आपको पता है, यौम दिन होता है। और दीन के दो मानी हमने सीखे थे, बदला, और दूसरा मानी क्या सीखा था? निजाम निजाम जिंदगी। नाम जिंदगी। ठीक है, तो अद-दीन है तो हमें समझ आ रही है कि ये इसम है, खास इसम है, यौम भी इसम है, मालिक इसके साथ फिर हमने और भी इससे मिलते जुलते लफ्ज सीखे थे, वो भी आप अपना टेबल रिवाइज करें। ठीक है, इससे हम आदत नंबर 7 सीखते हैं, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाइए, क्योंकि उस दिन हमें हर अच्छे काम का अच्छा बदला और बुरे काम का बुरा बदला मिलने वाला है। और अगर हम हमेशा आखिरत को जहन में रखते हुए करेंगे तो फिर जाहिर है आप गलत काम करेंगे ही नहीं, कि नहीं नहीं इसका तो मुझे गलत काम है तो मुझे इसका गुनाह मिलेगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम उससे बाज ही रहेंगे इंशाल्लाह। ईया का नाबुदू, ईया का टुकड़े कोई नहीं करने, का शुरू में नहीं आ सकता, उसको सपोर्ट चाहिए होते हैं, तो ये ईया का, ये आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी एक तरह जमायर की किस्म आ जाती है। तो इसके ट्रांसलेशन में ना तेरी ही, सिर्फ तेरी ही, तेरी ही, ये स्ट्रेस आ जाता है, ईया का इस मानों में आता है, तेरी ही आ गया साथ। नाबुदू, नाबुदू कौन सा सीखा बनता है? ये आप टेबल आपने किया हुआ क्यों सिवान में? मुसारे। ये मैंने किया। नाबुदू, हम इबादत करते हैं। नून शुरू में आ रहा है तो ये कौन सा फेल है? माजी का है या वाहिद मुतकल्लिम, मुजारे। फेले मुजारे। मजारे। मुजारे का है? फेले मुजारे तो मजारे। जमा वाहिद मुतकल्लम, मुतकल्लिम का जमा का सीगा है। जमा मुतकल्लम, ये और 4 उंगलियों से ये आप माथे या अब इसके आइस के लेवल पे इशारा करते, 4 उंगलियों से। हम इबादत करते, नाबुद आबादा के टेबल से ये फेल मदारे का, शाबाश। ये आपको पहचान होनी चाहिए कि इसम कौन सा है, हर्फ कौन सा है, कौन सा सीखा है फेल का। फिर ही आपको और ये आप आदत डालेंगे जब भी कुरान पाक पढ़ेंगे, उनमें इन अल्फाज को देखें गौर से कि ये क्या है। ठीक है, ये पारा 1 लें, उसमें ये चीजें भी बताई हुई हैं, और उसमें कि ये कौन सा सीखा है, और उसमें टुकड़े भी बताए होते हैं। पारा 1 सॉफ्ट कॉपी मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। वाह हर्फ है, और सबको पता है या और के माने हैं ईया का, तुझी से या तेरी ही, ये उर्दू के सेंस में हमने तुझसे किया, तेरी ही भी लिखेंगे तो भी ठीक है। नस्ताइन, अब ये भी शुरू में नून आ गया तो ये भी वही सीगा बन जाता है। उर्दू में कहते हैं ना आनत, इस तरह के लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम मदद चाहते हैं, ये जो नून है ना, ये नहनों वाला याद रखना है हमने, और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। इससे क्या आदत सीखते हैं? देखिए, जो रोजाना ईया का नाबुदू में, कि रोजाना के कामों में हर अच्छे काम से पहले इबादत की नीयत कर लीजिए, इसलिए कि दिलो दिमाग का सुकून और हकीकी कामयाबी सिर्फ इबादत ही से हासिल की जा सकती है। देखिए, अगर कोई आदमी अपने जॉब पे जा रहा है, अपनी फैमिली के लिए कमाने के लिए, और वो कहता है कि अल्लाह मैं हलाल कमाना है मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए। अब वो सारा दिन वहाँ ऑफिस में काम किया, आफ्टर उन्होंने वापस आया, तो अल्लाह ताला की शान देखी, अगर उसे नीयत नेक नीयती से गया था और हलाल रिस्क कमा रहा है, और जो उसको उसके यानी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, जो उसके जिम्मे काम थे, उसने वो ठीक से अपना काम किया अपनी सैलरी और अपनी पोजीशन के हिसाब से, और हलाल रिस्क की नीयत से किया, तो अल्लाह ताला उस सबको इबादत गिन लेता है। कितना प्यारा हमारा मजहब है। तो ये हर अच्छे काम से पहले इबादत की नीयत कीजिए। इसलिए हम आदत नंबर 8 सीखते हैं, और ईया का नस्ताइन, और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इससे हम आदत नंबर 9 सीखते हैं कि हर चीज में किससे मदद तलब करनी है? अल्लाह ताला की मदद तलब कीजिए। कुरान मजीद की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं को सीखिए। हमने किसी बार में सीखा था, हजरत जो थे रज़ी अल्लाह अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और कहा कि ये इस दुआ को जो है हर नमाज के बाद जरूर हर पढ़ना, नमाज के कभी बाद। ना छोड़ना। किसी को याद है वो दुआ? जी जी। जी बताइए, बताइए। हजरत मुआज बिन जबल से जी जी फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब भी नमाज पढ़ो तो ये दुआ जरूर पढ़ना, जी अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक,
جزاک اللہ سسٹر، ماشاء اللہ. تو یہ اب حضور کی بڑی فیوریٹ بات تھی، اور یہ امید ہے کہ آپ باقیوں کو بھی آتی ہے، انہیں بھی تو یاد کریں اور یہ ضرور پڑھا کریں. کیونکہ ہم نے جیسے اب نماز پڑھ لی، پتہ نہیں ہم نے اتنی اچھی پڑھی کہ نہیں، ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اس سے بھی اچھی ہو جائے، ہم اس سے بھی اچھا تیرا شکر ادا کریں. تو ہمیں ہر چیز کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کا شکر کرنے کے لیے بھی چاہیے، ہمیں اللہ کی اچھی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ کی اسی سے مدد مانگنی ہے نا ہر چیز کے لیے. آئین نی، آئین مدد کرنی میری، ٹھیک ہے. وہ اس میں گزارش کر رہے ہیں، وہ بھی دو ٹکڑے اس کے بھی آ جاتے ہیں، ایک فعل امر ہے اور ساتھ ایک ضمیر ہے. تو یہ یاد کیجیے اور یہ ضرور پڑھیے. تو یہ عادت نمبر 9 ہم نے اس سے سیکھ لی. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ جلدی جلدی، یہ سب ہم نے دو دو دو. شاباش. دو اہدی جو ہے وہ فعل امر ہے، دو یہ اس کا اشارہ ہے. آپ فعل گزارش کر امر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور نہ کہ ہدایت دے نہ ہم، ہمیں، نہ یہ نہ کا اشارہ کہ نہ ہدایت دے ہمیں. کس چیز کی ہدایت مانگے؟ الصراط المستقیم. سیدھے دونوں راستے کی. سمجھ آ رہی ہے، سیدھے راستے. دونوں میں ال ہے، خاص اسم ہے، سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کا مطلب ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پہ چلا بھی. ہدایت کا یہ مطلب ہے کہ دکھا بھی اور اس کے اوپر ہمیں چلا بھی. اور اہدنا الصراط جو ہے یہ کیا ہے سورۃ فاتحہ میں؟ اس کا خلاصہ ہے. خلاصہ ہے. اور جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے مشن اسٹیٹمنٹ. مشن سٹیٹمنٹ. مشن اسٹیٹمنٹ ہے. مشن سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کے پاس کوئی پرانے ایڈیشن ہے اس میں یہ مشن سٹیٹ والی بات نہیں لکھی ہوئی، کہ جو نئے QC1 کی بکس آئی ہیں اس میں ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے، وہ مشن سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ جو ہے خلاصے کی بات تو خیر لکھی ہوئی خلاصہ ہے. اس کا خلاصہ ہے. یہ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تو ہم عادت نمبر 10 سیکھتے ہیں اس سے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ان پر. علی اور ہم دو ٹکڑے ہو جائیں گے. انعمت یہ فعل ڈیفرنٹ ہے، لیکن آپ اسی سے فعلتا سے یاد کر لیجیے. آپ نے کیا، تم نے کیا، تو اس طرح سے انعمت تا زبر جب آتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ والا اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا ان پر. اللہ حرف جر اور ہم ضمیر ہے، دو ٹکڑے اس کے کریں گے. اللہ زینہ جمع ہے، اللہ زی اس کا واحد ہے. ٹھیک. تو اس سے ہم کیا عادت سیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے بارے میں مطالعہ کریں، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیں اور ان کی طرح کے کاموں کرنے کا پلان بنائیں، اور پھر اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. لوگ وہ جی ڈرامہ دیکھا، اس کے ہیرو ہیرون کو آئیڈیل بنا لیا، فلم کے اس کو فلاں کو بنا لیا، کوئی ناول پڑھا الٹا سیدھا رو بنا لیا. ہمارے پاس اتنی اچھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کے علاوہ صحابہ کرام اور اتنے سارے جو ہمارے اچھے لوگ ہیں، ہمیں ان کی طرح اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس طرح کے غلط لوگوں کی پیروی کریں. تو ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کریں. اس لیے ہم نے یہ سیکھ لی عادت نمبر 11. اب کیا رہ گیا؟ ہماری عادت نمبر 12 رہ گئی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر میں نہ، المغضوب خاص اسم ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں فلسطین والے مظلوم ہیں، یعنی ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اسی طرح المغضوب جن پہ غضب کیا گیا، علیہم اسی طرح دو ٹکڑے جن پر، تو جن پہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوا، اس کا اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. والضالین اور نہ گمراہ ہونے والے، کہ اللہ ہمیں ان کی طرح نہ بنانا. ضالین بھی اگر دیکھیں دول ہوتا ہے گمراہ ہونے والا، اس کی یہ یانون والی جمع، اسم فائل کی یانون والی یہ جمع. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم کیا عادت سیکھتے ہیں کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. یہ آپ کی عادت نمبر 12 ہے. دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے. پھر آپ سب کو پتہ ہے المغضوب اور ضالین میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ المغضوب کون سے تھے؟ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن پہ ظلم کیا وہ گیا، لوگ غضب کیا
گیا. نہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب کو جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے. ہاں، جانتے ہیں اور وہ عمل تو نہیں کرتے. دعالین ہے نہ، وہ عمل نہیں جانتے ہیں کرتے. نہ دعالین جاننے کی کوشش کرتے. جانتے نہیں تھے نہ اور وہ نہ کوشش کرتے ہیں. ہاں، کی انہوں نے نہ انہوں نے جاننے عمل کی کیا. کوشش کی. تو دونوں پہ ہی اللہ تعالیٰ کا غضب. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، زیادہ زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی غلط بات ہے. جتنا زیادہ ہمیں علم ہوگا اتنا ہمیں عمل کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے 12 آتے ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے ان کا؟ کوئی بتائے گا؟ زندگی میں عمل کرنے کے لیے. یہ ہمیں کامیاب انسان بناتے ہیں. سبحان اللہ. صرف یہ 12 عادات ہی اگر ہم انہیں پہ ہی عمل کر لیں، 12 عادات پہ ہی، تو ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں. تو الحمدللہ باقی ڈیٹیل ہم نے پڑھی نہیں، پھر آج بھی کافی کچھ ریوائز کر لیا ہے اس کا. سورت فاتحہ کا فاتحہ ہوتا ہے نا، اس نے کھولا. تو فاتحہ اس طرح نام ہے کیونکہ قرآن پاک سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کو کھول رہی ہے. تو اس سے اس کا نام سورت فاتحہ ہے. اور جہاں ہر نماز، ہر رکعت میں نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ سورت فاتحہ نہیں ہم پڑھتے. کہ سورت فاتحہ ہم اتنی اچھی طرح نہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر پتہ ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں. وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کیا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں. تو یہ 12 عادات آپ نے جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم سورت فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو اللہ تعالیٰ اس کا کیسے جواب دیتے ہیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنی اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بڑا آنر کر رہے ہیں. آدھی میری ہے اور آدھی میری بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر جب بندہ کہتا ہے، یا ہم نماز میں سے کوئی بھی ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا وہ میں اس کو دوں گا. جو کچھ مانگے گا وہ سب کچھ اسے ملے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. سوچے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہم اتنی اچھی طرح ہم پڑھیں کہ یا میں نے پڑھا تو مجھے اللہ تعالیٰ آگے سے اس کا یہ جواب دے رہے ہیں. سوچیں اللہ تعالیٰ نے کیا، کس طرح سے ہماری کیا رگ سے بھی قریب ہے، ہمیں کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں. تو اتنی اچھی طرح سے جب ہم اس طرح سے نماز پڑھیں گے اور سورت فاتحہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں خضوع و خشوع تو نماز میں، اور یقیناً QC1 کے بعد آپ لوگوں کو اپنی نمازوں میں ضرور کوئی تبدیلی محسوس ہوئی ہوگی. الحمدللہ. سب کہیے الحمدللہ. اب ہم اس کے اسباب الحمدللہ. دیکھیں گے، پھر ہم دعا اور پھر پلان، چونکہ ہم نے جو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں مطلب یہ اب آپ لوگوں کو ٹپس بھی ہونی چاہیے. سب عادتیں ٹھیک ہے، 12 عادات ہم نے دہرا لی، ان کو اچھی طرح سے یاد کریں. پھر میں نیکسٹ لیسن میں آپ لوگوں سے سنوں گی. اب دعا کیا کریں گی؟ دعا یہ کریں گے کہ یا اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کے اپنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. ثم آمین. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنا احتساب کرتے ہیں. احتساب مین سیلف ایویلویشن، کہ میں دعا تو کر رہی ہوں کہ میں خود کوشش کتنی کرتی ہوں. ان عادتوں کو اپنانے کی کوشش بھی تو کرنی چاہیے. پھر ہم دیکھیں کہ جہاں ہماری کمی ہے پھر ہم پلان بنائیں گے کہ اس کو ہم ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، یا ویسے ہی کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں پلان بنانا ہے. مثلا ہم یہ پلان بنا سکتے ہیں کہ میں ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گی.
جیسے کہ میں ہمیشہ ہر کام کرنے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہوں گی. تو یہ اور جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے، کیونکہ مطالعہ غور و فکر ہم نے کر لیا تو تصور و احساس کے ساتھ پھر ہم دعا احتساب پلان تبلیغ، تو یہ ہمارا جو ہے یہ اس طرح ہم ہر چیز کو اپنی زندگی میں لانا ہے ہمیں. الحمدللہ ہم نے یہ سب دیکھ لیا. اب جیسے میں نے بتایا کہ ہم ان آیتوں میں آنے والے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. سسٹر افشاں آپ کا ہاتھ کھڑا تھا، کچھ پوچھنا؟ نہیں میم، وہ آپ نے کہا تھا نا کہ دوہرا لیں اس کو آداب کو، تو میں نے کہا شاید کسی نے دہرانا ہے تو میں نے نہیں، اس وہ لیے ابھی وہ ویسے نیکسٹ کلاس میں پوچھوں گی. ابھی آپ لوگ یاد کر کے سب آئیں ٹپس پہ. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس میں جو اسما آئے ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اسم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے اسما، اسماء الحسنہ ہم کہتے ہیں نا. تو اسم کی جمع اسما، یہ بھی آپ کے جو ہے کوئزز میں آ جاتا ہے. یہ واحد ہے. کیا یہ جمع سالم ہے اسم سے اسما؟ یس اور نو؟ جمع مکسر ہے. مکسر ہے. ٹھیک ہے. جمع یہ مکسر ہے سالم یہ. نہیں ہے، جمع مکسر ہے. ٹوٹی ہوئی جمع، جمع تکسیر، تینوں ناموں سے اس کو ہم جانتے ہیں. شاباش. العالمین ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ یہ جو ہے جمع ہے یا نون والی، تو عالم زبر کے ساتھ کہ جمع واو نون والی بھی ہو سکتی ہے یا نون والی بھی، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی تنوین نہیں لکھی ہوئی، تو اس لیے دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. اگر یہاں دو پیش والی ہوتی پھر صرف عالمون ہم اس کے آگے لکھتے، اور دو زبر یا زیر والی ہوتی تو پھر عالمین، عالمین. ٹھیک ہے. سوری، عالمین. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اور یہ تو آپ کو پہلے سے بھی اس کی سمجھ ہے. جمع سالم ہم کسی ون میں پڑھ چکے ہیں. یوم کی جمع ایام، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایام اور یوم ہم اس میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی جمع مکسر ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس سبق میں آنے والے اسما دیکھ لی. اب آپ بات آ گئی افعال کی. ہم نے جو افعال کسی ون میں پڑھے تھے وہ 3 حرفی ثلاثی مجرد صحیح افعال یا صحت مند افعال کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح بھی ان کو کہتے ہیں اور صحت مند بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی کمزور حرف نہیں ہے. اب دیکھیں ان میں اب 3 ہم نے افعال کی چابیاں، اور 3 ہم نے یہ دیکھیں اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل، اسم فعل یا مصدر، دونوں نام ہوتے ہیں اس کے. یہ ہم اس کو، یہ شارٹ ٹیبل بنتا ہے. تو جو اس میں ہم دیکھیں گے کوئی سا بھی صیغہ آیا ہوا ہے اگر، تو پھر اس کا ہم نے ٹیبل بنانا ہے کہ یہ کس فعل سے یہ بنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے آئے ہیں. اب الحمد آیا نا، تو اس سے دیکھیں ایکچولی اس کا جو فعل کا ماضی کا صیغہ ہے وہ ہے حمیدہ. اب اگر حمیدہ ہے پہلا صیغہ تو اس کا باب کون سا ہوگا؟ کون سا باب بنتا ہے اس کا، یا کون سا سیٹ بنتا ہے؟ یہ میم کے سمیہ. نیچے زیر ہے، سمیع کا نا چوتھا. ٹھیک ہے. جو 4تھ باب یا 4تھ سیٹ ہم نے سیکھا تھا، اس کے ماضی میں ہی چینج آ گئی تھی. باقی کس ماضی میں تینوں میں کیا تھا؟ تینوں حروف کے اوپر زبر تھی، زبر تھا. ان پہ زبر تھا. لیکن سمیع میں یہ فرق ہے کہ ماضی میں ہی درمیان والے جو آئن کلمہ ہم جس کو بولتے ہیں اس کے نیچے زیر تھی، اس لیے اس کا باب علیحدہ ہو گیا. باقی اس کے صیغے ویسے ہی بنتے ہیں جیسے فاتحہ کے بنتے ہیں، پہلے باب کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اسی پیٹرن پہ ہی بنتے ہیں. اب 3 چابیاں ہماری افعال کی، یہ ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور یہ فعل امر. اور یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اور یہ مصدر یا اسم فعل. اسم فعل بھی اس کو کہتے ہیں، مصدر کہنا زیادہ آسان ہے کیونکہ فعل کے ساتھ. تو یہ ذہن میں رکھیں. یہ میں اس لیے ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو بھی کوئی فعل کا صیغہ آئے گا ہم نے اس کی یہ 6 چابیاں نکالنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ساتھ اشارے دیکھیں، اور میں اشارے کرتی ہوں، کون ریوائز کرائے گا؟ حمیدہ. ٹھیک ہے. اس نے تعریف کی. یحمدو، احمد. وہ تعریف کرتا ہے، وہ تعریف کرے حمدن، گا. ثانیہ محمودن، کرے گا. حمدن. ٹھیک ہے. حمد اس نے تعریف کر. کرنا، تعریف حمدن تعریف کرنا، یہ اسم ہے. دیکھیں تنوین ہے. حامدن تعریف کرنے والا، محمودن جس کی تعریف کی گئی ہو، حمدن حمد تعریف تعریف کرنا. کی گئی. کرنا نا والا معنی نہیں اس کا بیٹا آئے گا. ٹھیک ہے.
جی سسٹر افشین اس کو ریوائز کرائیے 6 چابیاں جلد، اور کہیں جب افعال کی کر لیں 2 سیکنڈ رکیں اور پھر اسما کی بولیں، تو آپ کے ذہن میں ٹریننگ ہو جائے گی کہ یہ افعال کی چابیاں اور یہ اب جو ہیں اسما کی چابیاں، چھوٹی چھوٹی یہ حمدہ چیزیں ہیں۔ ہاں جی کروائیے۔ حمدہ یحمد احمد نہیں یا شاباش احمد جی حامد محمود حمد حمد شاباش۔ تو یہ ہمیں اس اور یہ اس کا باب ہم نے دیکھ لیا کہ سامعہ ہے، اور ان کے تو ہم اگر جو ہیں روٹ ورڈز نہ بھی بولیں صحت مند والے تو سیم ہوتے ہیں، حامیم دال۔ جو کمزور والے ہیں ان کے ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ان میں ہم نے یہ لازمی بتانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کمزور افعال پہ آئیں گے اس میں پھر ہم اس کے روٹ لیٹر ضرور بتاتے ہیں۔ اب مالک یوم الدین آیا تو یہ بیسیکلی اس کا ماضی کا صیغہ یہ دربا باب سے ہے، ملکہ یملکو املک مالکن مملوکن ملکن۔ دیکھیں حامدون کے پیٹرن پہ مالکن آیا، محمودن کے پیٹرن پہ مملوکن آیا، لیکن یہاں حمدن تھا زبر کے ساتھ، یہاں زیر کے ساتھ آیا ملکن۔ تو یہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہی ہم نے یاد کرنا ہے۔ جی ہم کس کس کا ہاتھ کھڑا ہے؟ جی سسٹر نجمہ آپ ہمیں کروا دیجیے اس جی کی ٹیچر۔ ملکہ۔ ملکہ ملکہ یملکو املک مالکن مملوکن ملکن۔ ملکن ٹھیک ہے، ملک ملکیت، ملکیت ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں اس کا ایک پیٹرن چلتا ہے، اور ہم نے جی اور ابادا، اب اس کا باب نصرہ ہے، نصر سے نصرہ۔ جی ابادا کا کروائیے 6 چابیاں، کون کرائے گا؟ سسٹر کوثر آپ کروائیے۔ عبدا یعبد اعبد اعبد عبود عابد معبود عابد عبادت۔ عبادت۔ جی یہاں ایک اور ہاتھ نیا کھڑا ہوا تھا سسٹر کا، چلا گیا شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے ہمیں اب فرق کیا ہے، صرف نصرہ کے باب میں پیش والا حمزہ لگتا ہے فعل امر میں، پیشہ پیش والا، باقی سب میں زیر والا حمزہ ہوتا ہے، زبر والا کوئی حمزہ امر نہیں ہوتا ان میں۔ ثلاثی مجرد جو صحت مند افعال ہیں، صحیح افعال ہیں، ان میں کسی کا بھی امر زبر کے ساتھ نہیں آتا، یہ یاد رکھیے گا۔ زیر کے ساتھ آتے ہیں سب کے سوائے باب نصرہ کے، باقی تینوں باب کے جو ہے زیر والا حمزہ شروع میں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے یاد رکھنی ہے بات، یاد ہے نا سب کو؟ اور یہ دیکھیں اب اس کا بالکل جی ڈفرنٹ آ گیا، اس کا مصدر عبادتن آ گیا۔ میں نے کہا تھا مصدر ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں، مصدر 2 بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ہم نے اب یاد۔ تو اس طرح سے آپ کا QC1 ریوائز ہو، جس کو ذرا سا بھی شاید کو کھولیں QC1 کی کتاب، یہ اپنے ٹیبلز وہاں سے ریوائز کریں، اور یہی پکے کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ریپیٹیشن از دی سیکرٹ ٹو لرننگ، اور اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں، ہمیں 10 دفعہ بھی پڑھنا پڑے تو کیا ہوا، ہم زبان ہے نا سیکھ رہے ہیں، اور ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، جتنی بار بھی پڑھیں گے اور ثواب بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہے، اس لیے یہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، جتنا پکا کریں گے اتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہاں جی مخطوب، اس کا بھی غضبہ، غضبہ ہے، غضبہ بھی پڑھ سکتے ہیں دال کے دعوت کے، غضبہ، تو چونکہ زیر ہے تو یہ بھی باب سامنے آ گیا، غضبہ یغضب، یغضب، غاضب مغضوب غضب۔ اب اس میں زبر زبر دونوں پہ آئے ہیں، جیسے عملون آتا ہے نا سامنے، اسی طرح سے غضب۔ جی اس کو بھی کوئی ریوائز کرا دے، جی سسٹر نغمہ آپ کروا دیجیے، سسٹر نغمہ شیخ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غضب یغضب اکذب نہیں یغضب، غاضب نہیں نہیں، واپس واپس، پیش ہے نا، مدارے ہے پیش، یغضب شاباش۔ اکذب ہوں، غاضب مغضوب غضب غضبن نہیں ہے، غور سے دیکھو، غضب غضب، غضب غضب ڈبل دونوں پہ زبر ہوتی ہے، عملون جیسے ہوتا ہے۔ یہ مصدر غضب ہم نے یہ غور کر کے رکھنا ہے کہ زیر زبر کدھر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں دونوں پہ زبر ہوتی ہے، اس کے یہاں جزم نہیں ہے، باقیوں میں جنرلی یہاں زبر ہوتی ہے، تو یہ تو پھر تھوڑے سے رٹے تو لگائیں گے نا تو پھر آ جائیں۔
दो चार बार बाद याद करें तो इसके साथ ही हमारा साथ हो वक्त, अब आप लोगों को बहुत पक्के हो गए हैं। एक दो सवाल अभी ले सकते हैं, बाकी फिर हम ग्रामर के बाद लेंगे, ठीक है? कोई एक दो सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं, बाकी सवाल हम बाद में खत्म करने के बाद ले लें। आज तो तकरीबन ये एक तरह से हमारी चीज़ें की हुई थी, ये हमारे लिए नया है आज जो हमने इंशाल्लाह ताला करना। जी, चेंज हुई स्लाइड नजर, ठीक है? स्लाइड चेंज हो गई आप लोगों जी के? जी टीचर। और कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 ग्रामर में आज हम वहाबा पढ़ेंगे, सफ़ा 1 इशारा बी। वहाबा का लफ्ज कुरान पाक में 22 बार आया है। ये कोई याद करने वाली बात नहीं, जस्ट आपको एक आइडिया। ये अब कल जो हमने बेसिक किया था वही हम दोबारा दोहरा रहे हैं कि हम सबसे पहले हमने आज QC2 में हमने कमजोर अफाल पढ़ने हैं। ये कमजोर अफाल सेहतमंद अफाल की तरह ही, जैसे वो 9000 बार आते हैं, ये भी 9000 बार आते हैं। ये भी सुलासी हैं, तीन, इनमें भी 3 हरूफ ही होते हैं, लेकिन एक हरफ या 2 हरफ उसमें कमजोर होते हैं। जनरली एक, लेकिन 2 भी किसी किसी में आते हैं। तो तो अब हम सीखें कि कमजोर हरूफ होते कौन से हैं। जी बताइए अनम्यूट करके, कौन कौन से हैं? वाओ ये या या अलिफ। वाओ ये अलिफ। और अलिफ। तो ये 3 है। क्यों? इसलिए कि कमजोर और या बीमार आदमी तकलीफ में क्या करता है? हू ही, ऐसे आवाजें निकल हाँ रहे होते हैं ना। जो ये देखे ना, इसको देखें, आपको याद रहेगा कि बीमार जो है तकलीफ की हालत में, या कमजोर बंदा इस तरह की आवाजें निकालता है। तो याद रखने के लिए तो हम इनको कहते हैं ये कमजोर। अब ये कमजोर हरूफ जो हैं, इनकी क्या कुछ इनकी खास खसूसियात हैं तो ना, हम एक तो उनके अंदर ये होगा, होता तो क्या खास बात हो जाती, क्या चेंज आ जाती है कि अगर किसी फेल के अंदर वाव आ जाए, या आ जाए, या अलिफ आ जाए, तो क्या हो जाता है। हमने देखना है कि इनकी जो है वो खास खसूसियात क्या, हम वो सीखेंगे। जब हमें वो पता चलेगा तो फिर हमें ये समझ में आ जाएंगे। फिर हमने कहा कि 3 हरूफ वाले होते हैं। अब इसका ये मतलब है कि शुरू में आ सकता है। वहाबा वादा में कमजोर फेल कहाँ आया? शुरू में आ गया। काला, काला के में अलिफ आया और ये दरमियान में आया, ठीक है? इसी तरह से हम देखेंगे कि एंड में भी आ सकता है, ठीक है? तो कहीं भी आ सकता है, 3 है ना, किसी भी जगह पे आ सकता है। अब देखिए फर्स्ट क्या, जैसे मेरी इस बाजू को चोट लगी थी तो ये मेरा कमजोर बाजू है, तो मैं कहूंगी कि ये देखो, हाँ मैं कमजोर हूँ, मेरा ये बाजू कमजोर है। तो यानी जैसे अगर किसी का हाथ कमजोर हो तो वो खुद भी कमजोर हो जाता है। इसलिए अगर फेल के 3 हरूफ में से कोई एक हरफ भी कमजोर हो तो वो फेल भी कमजोर हो जाता है, ठीक है? अब इनके सिलसिले में 3 इंपॉर्टेंट बातें आपने सबने हमेशा टिप्स आपको याद होने चाहिए, हर रोज हम ये दोहराएंगे हत्ता कि आपकी ये जहन नशीन हो जाए। पहली बात, कमजोर अफाल भी सेहतमंद अफाल के 4 में से किसी एक स्टाइल आते हैं। हमने 4 अबवाब या 4 पढ़े थे ना, सेट्स। पहला क्या था? फा से हम करते थे फताहा यफ्ताहु। फिर नून से दूसरे को हम सेट को करते थे नसरा यंसुरु। तीसरा सेट दराबा यदरिबू। यंसुरु क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे पेश आ गई, अरबियों ने ऐसे ही पढ़ा, उन्होंने कहा यंसरबू पढ़ना बहुत मुश्किल है। यफ्ताहु था ना तो यंसरु पढ़ लेते, नहीं यंसुरु पढ़ना है, तो इसलिए इसका ये चेंज आ गया। फिर इसका अमर भी ज़ाहिर है चेंज पेश वाला बनेगा। तीसरा सेट क्यों अलहदा हो गया? उन्होंने कहा दराबा यदरबू, यदरुबू, नहीं नहीं ये तो मुंह पे नहीं चढ़ा, यदरीबू आसान उनको लगा पढ़ना, तो यहाँ जेर आ गई रा के नीचे, तो ये सेट फिर अलहदा बन गया। तो समया में तो माजी में ही जो है हमारे ऐन कलमा के नीचे जेर आ गई थी, ठीक है? तो समया यस्माऊ, तो ये 4 हैं। कमजोर भी इन्हीं के स्टाइल में से किसी एक पे आएंगे, या वो फतह के पैटर्न, यफ्ताहु के पैटर्न पे होगा, या इसके पैटर्न पे, या इसके, या इसके, इन्हीं 4 के पैटर्न पे उन्होंने आना है।
कोई अलहदा से उनके पैटर्न नहीं है, पैटर्न यही होंगे विद स्लाइड चेंजेस। वो हम देखेंगे कि वो चेंजेस क्यों आती हैं, क्योंकि ये कमजोर होते हैं तो ये थक जाते हैं जल्दी। जब थक जाते हैं तो ये आराम करने चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या टोटली गायब हो जाते हैं या एक दूसरे से बदल जाते हैं। वाव गया तो या उसकी जगह आ गई, अलिफ गया तो उसकी जगह वाव आ गया। यानी टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हम अगर सोचे तो हम भी इनसे सबक लेना चाहिए, जैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं। आप लोग भी माशाल्लाह टीम वर्क में काम करेंगे, आज आपका ग्रुप बन गया टीम वर्क का। और ये सब तब्दीलियां सिर्फ इसलिए कि आप इन्हें आसानी से बोल सकें। तो ये तीनों कमजोर हैं। दरमियान में एक हमजा लिखा हुआ है, याद रखिए कि हमजा कमजोर नहीं है, हमजा कमजोर नहीं है, लेकिन हमजा कभी कभार इनकी जगह पे आ जाता है। जब ये चले गए हैं, वाव चला गया, याय भी नहीं आया, अलिफ भी नहीं आया, तो कई दफा हमजा आ जाता है। और हमजा बड़ा इनका लाडला होता है। लाडला क्यों, आपने नोट किया? अक्सर जगहों पे हमजा वाव के ऊपर आ रहा है, अलिफ के ऊपर आ रहा है, तो हमजा जो है याय के ऊपर आ रहा है। ये इसको सपोर्ट करती हैं, और मतलब इनका याद रखने के लिए ये कमजोर नहीं है, ये हमने याद रखना। लेकिन कभी कभार इनको रिप्लेस करने के लिए, इनके सपोर्ट के लिए आ जाता है। और ये आपस में एक दूसरे के लिए टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो ये इनमें फर्क है। नॉर्मल वाले में तो कहीं नहीं जा रहा था ना, कोई भी हरफ कहीं नहीं जा रहा था। फाला फातहा हमने पढ़ा, नसारा पढ़ा, सब वैसे ही रहते थे। पर इसमें ये बीच में गायब हो जाते हैं, आराम करने जाते हैं। कभी उसकी जगह कोई आ जाता है, कभी कोई नहीं आता। ये दोनों चीजें याद रखें। तीसरी बात कि अगर आप माजी का फेल देखें और माजी में कमजोर हरफ आए, तो समझ जाएं कि ये एक्चुअली बदली हुई हालत है। जो असल में वाव या या है, वो बदल कर हमें अलिफ नजर आ रहा है। जैसे देखें, काला, काला फेल है, अलिफ है ना, ये माजी का पहला सीखा है। और हमें पता है अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती। तो एक्चुअली ये इसके अगर जो हम रूट लेटर्स की बात करेंगे तो काफ वाव लाम है। मादा की बात करें ना, असली हरूफ या मादा या रूट लेटर्स की बात करें, तो वो काफ वाव लाम है। लेकिन लिखने में अलिफ ही लिखा होता है। पर हमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये असल में या की जगह पे अलिफ आया हुआ है, लिखा हुआ उसकी बदली शक्ल है, या वाव की है। तो काला में काफ वाव लाम होगा। इसी तरह दा है तो दाल ऐन और वाव है यहाँ पे भी। और या की मिसाल जो है, जैसे कादा है, ज्यादा है, तो एक्चुअली ज्यादा में भी जा याल दा है, या कादा में भी अलिफ की जगह या है। ये याद रखें कि जब भी हम माजे के सीगे में कमजोर अलिफ अगर देखें, तो अगर जब हम मादा की बात करेंगे, रूट लेटर्स की बात करेंगे, तो उस अलिफ की जगह अलिफ नहीं मादा में लिखते। या वो वाव है या वो या वो हम फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आने लगी कि किस में ये वाव है, किस में या है, वो हमें याद भी हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। लेकिन ये जहन में हम रख लें कि ये बदली हुई हालत है, जो असल में वाव या होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अलिफ कमजोर फेल के शुरू में नहीं आता, दरमियान में आ जाएगा, एंड में आ जाएगा। शुरू में कभी भी नहीं होगा कि अलिफ से शुरू हो रहा है, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी जो हम एक दफा कई में लगता है ना कि अगली वो भी दूसरी किस्म के अफ़आल हैं, इसमें तो बात ही नहीं अभी हम करते। वो भी एक्चुअली बेसिकली वो हमजा ही फिर हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होती है। वो हमने QC3 में पढ़ना है, उसकी हम अभी बात नहीं करते। तो ये तीन बातें, और ये मैं तीन बातें रोज दोहराऊंगी ताकि आपको पक्की हो जाए, इसलिए परेशान नहीं होना। सेहतमंद अफ़आल को जैसे हमने एक छोटा सा राइम बना के याद किया था, कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, नहीं तो मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो, है ना। इसी तरह हम तीन जुमले से कमजोर अफ़आल को भी याद करते हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा उसने दिया या उसने अता किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा। काला उसने कहा, ज्यादा उसने ज्यादा किया। ठीक है, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा उसने दुआ की, हदा उसने हदायत दी। इसी तरह वहाबा के साथ वादा, आज हम वहाबा पढ़ेंगे।
تو یہ 3 جملے ہم یاد کرتے ہیں کمزور افعال کو کرنے کے. ہاتھ کھڑا کریں، یہ جملے کون ریوائز کروائے گا ہمیں؟ جی، جنہوں نے پہلے نہیں کیا ان میں سے کوئی کریں. جی سسٹر شہناز امین کروائیں. وہابا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، پہلے یہ کہنا ہے پھر ان کو کہنا ہے ترجمے کے ساتھ. شاباش. جی اللہ نے سسٹر شہناز امین. وہابا اللہ نے دینے کا وعدہ نہیں، شروع یہاں سے کریں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا. چلو کراؤ. شاباش. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہابا کالا داء وعادہ زادہ ہادہ. نہیں بیٹا ایسے تو نہیں کرنا نا. دیکھو اس کے یہ پڑھا تھا نا، اب اس کو پڑھیں گے. بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا اس نے کہا، زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. جی سسٹر زوبیہ آپ کروائیے. پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا. بسم جی اللہ سسٹر الرحمن زوبیہ الرحیم. کرائیں. وعلیکم السلام. جی کروائیں. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہبا وعد بلکہ کہا زیادہ دوں گا. اولا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا. ایکسیلنٹ. اور یہ دیکھیے اب ہم نے کہا اس میں شروع میں آیا ہے، ان دونوں میں درمیان میں آیا ہے، ان دونوں میں اینڈ میں آیا ہے. ہم جیسے کہا تھا کہ شروع میں بھی آ سکتا ہے کمزور اور درمیان میں بھی آ سکتا ہے یہ. لیکن یاد رکھیں شروع میں کبھی بھی الف نہیں آتا ان کے. اور یہاں جو الف بھی ہے ایکچولی یہ واو یا کی جگہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ اس کے جب ہم روٹ لیٹرز لکھیں گے تو اس میں الف نہیں آئے گا، اس میں وا آ جائے گا. پھر کچھ میں یا آ جاتی ہے، وہ ہم ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے. جی ڈاکٹر سمینہ آپ بھی ہمیں ریوائز کرا دیجیے ایک بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہابا وعادہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. اولا زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہادہ. ہادا. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 جملوں سے ہمیں اس طرح سے یاد. اب اگر آپ غور کریں جو اس میں اور لسٹ دیکھنے والی بات ہے کہ نہیں، واہبا جو ہے وہ فاتحہ کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. کالا اور دا جو ہم جب کریں گے تو یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ آئیں گی. وعدہ زادہ ہدا جو ہے وہ درابا کے پیٹرن پہ آئیں گی. ٹھیک ہے. یہ اب آگے آپ کو ان چیزوں کی بھی اور سمجھ آتی جائے گی. تو الحمدللہ ہم نے یہ سیکھا کہ کمزور افعال کو بھی ہم کیسے یاد ہیں. اب سب سے پہلے ہم آج وہابا کریں گے. اس کا مطلب اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، اس نے دیا، یعنی کوئی بڑی چیز دی. کون سا لفظ کمزور ہے؟ پہلا لفظ کمزور ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہب. اب یہ ہب اس کا ہم دیکھیں گے کہ اس کا فعل امر بنے اور دیکھیں گے کہ یہ ہب کیسے بنا تھا. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ ہے سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ماضی کا صیغہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ادھر کر لیتے. وہابا. وہابا کا مطلب ہے اس نے عطا کیا. اب دیکھیں اشارے آپ آلریڈی سیکھ چکے ہیں کسی ون میں. اشارے ضرور کیجئے تو یاد کرنا بہت آسان ہے. وہابا اس نے عطا کیا. وہابو ان سب نے عطا کیا. وہبتا آپ نے عطا کیا. وہبتو میں نے عطا کیا. وہبتم آپ سب نے عطا کیا. وہبنا ہم سب نے عطا کیا. تو یہ اس کا ہم نے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ پھر آگے ہم جب تار سکون والی لگا دیتے ہیں تو وہ ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ وہ اس کا مؤنث کا صیغہ ہم نے ایک ہی صرف یاد کیا ہوتا ہے. جس سے سر نغمہ آپ ہمیں ماضی کا ریوائز کرا دیجئے. وہابا اس نے عطا کیا. وہبو ہم سب نے عطا کیا. وہبتا آپ نے عطا کیا. وہبتو میں نے عطا کیا. وہبتم آپ سب نے عطا کیا. وہبنا ہم سب نے عطا کیا. وہبت اس عورت اس نے عطا عورت نے کیا. عطا کی. ٹھیک ہے. اب یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے فعلا فعلو فالتا فالتو فالتم فعلنا. کوئی چینج نہیں ہے نا، اسی طرح بنا نا سب اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ فعل ماضی کی یہ ریڈ باکس میں ہم رکھتے ہیں کیونکہ یہ چابی ہے. فعل ماضی اگر ہمیں وہابا آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آگے سے اسی پیٹرن پر بڑھیں گے فعلا سے جیسے ہم نے سیکھا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا بنانا ہے؟ اب ہم نے فعل مضارع کے صیغے بنانے ہیں. پر اس سے پہلے ہم ذرا پکا کرنے کے لیے عربی بول چال کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. کون جواب دے گا؟ ہاتھ کس کا کھڑا ہے؟ جی سسٹر افشین آپ جواب دیجئے. حل وہابا کا کیا جواب دیں گی؟ نعم وہابا. ویری گڈ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے غائب کے سیغے میں دیکھو میرا ہاتھ ادھر ہی رہا، جواب میں بھی ادھر ہی رہا. نام وہابا، کیا اس نے دیا یا عطا کیا؟ جی ہاں اس نے عطا کیا. حل وہابو، نعم وہابو. نام نعم وہابو. وهبوا. تو نام وہابو میں بھی اشارہ نعم ہی رہتا ہے وهبوا. کیونکہ یہ تھرڈ پرسن غائب ہے، اس میں ہم چینج نہیں کرتے، ڈائریکشن ویسے ہی رکھتے ہیں. یہ سب کو یاد ہے نا؟ حل وہبتا، جی میم. نعم وہبتو. ایکسیلنٹ. نعم کا جواب وهبت. تو سے، تا کا جواب تو سے. یہ دیکھیں یہ حل وہبتا تھا تو حل وہبتو میں یہ، اب میرا اشارہ نظر آ رہا ہے، یہ ادھر مڑ گئی، انگلی پہلے سامنے تھی پھر یہ میری طرف آ گئی. حل وہبتم، چار انگلیوں نعم سے سامنے. وہبنا. نعم نام وهبنا. وابنا، اپنی نعم طرف وهبنا. چار چار نعم انگلیاں آ گئی. وهب. تو تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نہ سے، یہ پکا رکھیں. اور ماضی ناصر. میں غائب کا کوئی چینج تو آپ کے بول چال سوال جواب کبھی بھی انشاءاللہ غلط نہیں ہوں گے. اور ویسے آپ دیکھیں تو آپ کا ٹیبل ہے وہابا، وہابو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا. جو بھی ہم نے ٹیبل کیا یہ بھی ٹیبل بن گیا نا، ایسے ایسے پھر یہ ایسے. ٹھیک ہے یہ اسی کی اپلیکیشن ہے صرف پکا کرنے کے لیے. تو الحمدللہ ہم نے اب بات آتی ہے یہاں تھوڑا سا ٹرکی ہے معاملہ، اس پہ اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے. مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ. اب عربی جو ہم نے کہا تھا نا کہ یہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ان میں چینج آ جاتی ہے، کبھی ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، کبھی اس کی جگہ کوئی بھی نہیں آتا. اب دیکھو عربیوں کی زبان ہے نا، جیسے انہوں نے پڑھا تو ہم نے ویسے ہی کرنا ہے نا. تو نے کہا ہاں پہ کیا لگائیں گے کہ بولنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے چار میں سے کوئی ایک سٹائل پہ ہی جاتا ہے. ہم نے صبح پہلے بات کر رہی تھی اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی 3 حرفی ہوتا ہے، یہ بھی ثلاثی مجرد ہوتا ہے. اب اگر اس کا تو کاٹا لگا دیا واہ با کا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ زیر تو ہے ہی نہیں. تو بس 3 میں سے چوائس رہ گی، ان تینوں میں سے کسی ایک کے پیٹرن پہ جائے گا. اب دیکھ رہے ہیں کہ کس کے پیٹرن پہ جاتا ہے. وہابا ماضی کا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ غائب کے سیغے میں شروع میں یا لگتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور اینڈ میں پیش آ جاتی ہے، ایسے ہی بناتے ہیں نا ہم. تو یوہبو بننا چاہیے تھا نا، عربوں نے کہا نہیں جی میم. یہ تو پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ٹھیک. تو وہابا سے یوہبو نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. وہابا سے یوہبو دھرابا کے پیٹرن پہ بھی نہیں ہے. ہم نے کہا یوہبو واؤ. اب 2 چیزیں، ایک تو ہم کہیں کہ واؤ جو ہے نا یہ کمزور تھا، یہ تھک گیا پورے ماضی کے دوران رہتے رہتے، وہ کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں آرام کرنے، تو واؤ تو بھاگ گیا اور اس کی جگہ بھی کوئی نہیں آیا. تو رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ یہبو رہ گیا. واؤ کو نکال دیا گیا بولنے میں آسانی کے لیے. ایک یہ بات کیونکہ عربیوں نے ایسے ہی پڑھا، اور دوسری بات چونکہ ہم کہتے ہیں کہ کمزور حروف ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ ہم کہیں گے جی تھک گیا تو آرام کرنے چلا گیا، تو رہ کیا گیا یہبو. اب جب آپ کو یہبو اگر آ گیا تو باقی چیزیں بنانی تو آپ کے لیے بہت آسان ہے. ہمارے پاس یہ کی آ گئی نا، فعل مضارع کی چابی آ گئی، یہبو ہمارے پاس چابی آ گئی. تو واؤ کو نکال دیا گیا. عربوں نے کہا یوہبو نہیں ہم نے بولا، ہم نے یہبو بولنا. تو جب یہبو آ گیا تو پھر کیا، پھر تو کوئی مشکل بات ہی نہیں رہی، اس سے تو ہم فوراً بنا لیں گے. یہبو وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہابو آپ عطا کرتے ہیں، اہبو میں عطا کرتا ہوں، تہابونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہابو ہم سب عطا کرتے ہیں. جب چابی آ گئی تو اس کے بعد بنانا تو کوئی مشکل، وہی بات، پھر پیٹرن وہی چلے گا جیسے جو فعل مضارع میں چلتا ہے. یہ چابی ہمیں یاد ہونی چاہیے، یہ کیسے بنی یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے واؤ کو نکال دیا کیونکہ عربوں کو ایسے ہی بولنا آسان لگا، اور ادر وے راؤنڈ یہ کہ چونکہ کمزور تھا تو یہ چلا گیا آرام کرنے اور اس کی جگہ کوئی نہیں آیا، تو یہابو بن گیا. تو جب ہمیں یہابو کا پتہ ہے تو باقی تو بنانا بہت آسان ہے. وہ تو آپ نے اتنے ٹیبلز بنائے ہوئے ہیں.
جی سسٹر زوبیہ ہمیں اس کا فعل مضارع کو ریوائز کرا دیجیے. یہاں وہ عطا کرتا ہے. جی کروائیے سسٹر زوبیہ. کان میوٹ نہیں ہو رہا. سسٹر نجمہ آپ کروا دیجیے. سعدیہ سے کروا لیتے ہیں. سسٹر سعدیہ سے ہمیں نہیں کروا. يهب يهب سسٹر سعدیہ کو کرنے دیں. سسٹر سعدیہ سے. جی يهب جی جی میم. يهب يهبون یہاں ترجمہ بھی تحب کرنا ہے. جی ترجمے کے ساتھ کر لیں. یہاں وہ عطا جی. کرتا ہے. یہبو وہ عطا کرتا ہے. یہبون وہ سب عطا کرتے ہیں. کرتے ہیں. تہبو آپ عطا کرتے ہو. اہبو میں عطا کرتا ہوں. تہبون آپ سب عطا کرتے ہیں. نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں. ایکسیلنٹ. تو جب ہمارے پاس یہ چابی آ گئی جس کو ہم نے سنبھال کے ریڈ باکس میں ڈالا ہے تو یہ سب بنانا بہت آسان ہے. صرف یہ ہمیں پتا یہ واہبہ شارٹ ٹیبل کا کہیں واہبہ یا ہبو. اب اس سے کیا بنے گا؟ فعل امر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی چابی کیسے بنتی ہے. اگر وہ آ گئی تو آگے پھر اس کے ہم 3 اور چیزیں بنا لیتی ہیں. بیسک کانسیپٹ سمجھیں. اور عربی بول چل کر لیتے ہیں پکا کرنے کی. حل یا ہبو کا جی سسٹر نعم نجم جواب دیں گی. نعم يهب نعم نعم يهب يهب حل یا ہبونا. نعم يهب نعم نام يهب یابو. نعم دیکھیں ادھر ہی يهبون ہاتھ رہا میرا. دیکھیں میں نے کوئی چینج نہیں کی کیونکہ یہ غائب کے سیکھیں اس میں چینج نہیں ہوتی. لیکن حل تہبو ہوگا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام نعم أهب تہبو. تو اب نعم انگلی کا أهب رخ بدل گیا. آپ غور کریں. ٹھیک ہے. حل تہبونا نام نہب نعم نہب نهب نام نہب. تو وہی آپ کا ٹیبل یہابو یہابونا تہبو اہبو تہبونا نہب. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح سے ہمیں چابی جب پتہ چل جاتی ہے اسی میں جو چینج وینج ہوگی تو وہ پھر ہم اس کے مطابق بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے فعل مضارع. اب آگے بات امر بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جو حکم گزارش ہم کرتے ہیں سامنے والے کو کرتے ہیں تو وہ یہ والا صیغہ بنتا ہے نا انتا والا تہبو. ہم تهب کیا کرتے ہیں؟ ہم علامت مدارے تا کو ہٹائیں گے اور ہم اینڈ میں سکون دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے جو افعال پڑھے تھے صحت مند QC1 میں تو ہم اس میں شروع میں حمزہ لگاتے تھے. کیوں لگانا پڑتا تھا حمزہ؟ کہ جب ہم علامت مدارے کی ہٹاتے تو اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی اور عربی میں ہم شروع میں سکون نہیں پڑھ سکتے. لیکن اس میں جب ہم تا ہٹاتے ہیں تو ہا کے اوپر تو زبر آلریڈی موجود ہے اور اس پہ لگ گیا سکون تو ہمارے پاس آ جائے گا ہب. تا ہٹ گیا اور یہاں پہ کیا آ گیا؟ سکون آ گیا ہب. تو اب چونکہ ضرورت ہی نہیں ہے حمزہ لگانے کی تا کو ہٹایا اور آخری حرف کو ساکن کر دیا. یہ آپ کا فعل امر کی چابی بن گئی. ٹھیک ہے. ہب ہب یہ امر عطا کر. تو اس کو جلدی سے ہم نے ریڈ باکس میں سنبھال کے رکھ لیا کیونکہ اس سے ہم بنا لیں گے فوراً. ہب ہبو لا تہب لا تہبو. آپ کے پاس کیز جب بن جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ کو سب کچھ بنانا تو آلریڈی آتا ہے. چینج ہے وہ وہیں پہ ہونی ہے جب فعل مضارع کی چابی بنتی ہے. یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. جنرلی یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اس میں کوئی مشکل بات نہیں. اور اس کے لیے آپ کے ثلاثی مجرد صحت مند یا صحیح افعال ٹپس پہ ہوں گے تو آپ کو اس میں ڈفرنس سمجھ آئے گا. سمجھ آئیں گے اس کو ان کو ریوائز کرتے رہیے تاکہ آپ کو ان کی اچھی سمجھ آئے. ٹھیک ہے. تو یہ جی یہ کون کروا دے گا؟ سسٹر سعدیہ کروائیے ترجمے کے ساتھ. ہب ہب عطا کر. ہبو عطا کرو. لا تہب مت عطا کر. لا تہبو مت عطا کرو. اس کی بھی ایک ٹپ دیکھیں. عطا کر واحد کے لیے ہوگا. جب ہم جمع بناتے ہیں تو ہب سے ہبو بنا. یہاں واؤ جب آیا تو اس میں بھی کرو آ گیا. یعنی تو عطا کر تم عطا کرو تم سب عطا کرو. تم مت عطا کر تم سب مت عطا کرو. بیسیکلی تو یہ ترجمہ ہے نا. تو کر اور کرو جہاں واو آتا ہے اس کے ترجمے میں واو لکھنا ہے. کرو دوسرے میں نہیں. یہ مارک آف ایکسکلمیشن ہے. بعض دفعہ آپ کو غلطی لگتی ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ واحد میں کر ہی ہوتا ہے. واو جہاں جمع میں جب سے ہب سے ہبو بنا اس میں عطا کرو
لا تہبو مت عطا کرو، اور یہ امر ہے تو لا ہبو نہیں بنتا، یہ یاد رکھیں، جو اس کا انتا والا صیغہ ہوتا ہے اس کے اینڈ میں سکون لگا کے تہبو تھا نا تو وہ تہب بن گیا اور لا لگ جاتا ہے، یہ فعل نہیں ایسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو خیر آپ لوگوں کو آتا ہے۔ اب کیا رہ گیا؟ اب ہم نے 3 اسما بنانے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل۔ اب دیکھیں فائل لون جیسے بنا تھا اسی طرح سے یہ بنا، چلیں یہ عربی بول چل پہلے آگے، ہب کا کس سے جواب دیتے ہیں؟ امر کا جواب کس سے دیں گے؟ جس سے زوبیہ کیا جواب دیں گی ہب کا؟ ہب، مظاہرے ہاں یہ دیکھیں مظاہرے سے اشارہ بھی جواب دیں کر گے۔ دیا، تو کیا ہوگا؟ أحب ہبو، ویری گڈ، واحد متکلم سے جواب ہوتا ہے، اور ہبو کا جواب جمع متکلم سے، یہ 4 انگلیوں کے ساتھ اشارے، نہ ہبو، نهب ہبو اور نہ ہبو، نهب فعل مضارع کا نعم سے ہوتا ہے اور واحد اور جمع متکلم سے اس کے جواب ہوتے ہیں۔ اسی طرح نہیں کا بھی ایسے ہوتا ہے، لا تہب کا جواب ہوگا لا اہبو، بس لا لگ جانا ہے، لا تہبو لا کا أحب جواب ہوگا لا نہبو، ٹھیک ہے، حمزہ اور نعم نون والے جو دونوں ہیں نا وہ ہم اس میں کرتے ہیں، یہ سب ڈیٹیل آپ کو پتہ، میں نے ایک دفعہ ریوائز کر دی ہے، پھر آئندہ آپ لوگوں کو تاکہ پکا ہو جائے۔ تو الحمدللہ اب ہمارے یہ رہ گئے تھے، صرف ہم نے 3 جو ہے نا، ہمیں 3 اسما بنانے ہیں، ٹھیک ہے، صرف 3 اسما بنانے ہیں۔ اب فاعلن تھا تو کیا بنا؟ واہبن، واحد یہ اشارہ عطا کرنے والا، مفعولن تھا تو موہوبن، جس کو عطا کیا گیا، اور ہم نے کہا تھا مصدر تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، 2 بھی بن سکتے، وہبن بھی مصدر ہوتا ہے اور وہابن بھی ہوتا ہے، دونوں اس کے یاد رکھنے آپ نے، واہبن، محوبن، وہبن اور وہابن، 2 اس کے مصدر ہیں۔ جی سسٹر افشین کروا دیے ان کو ریوائز ترجمے کے ساتھ، اور سب لوگ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے میوٹ کیے اس کو بولا کریں ساتھ، اور اشارے بھی پلیز کیا کریں، ڈونٹ ویسٹ دس ٹائم، اس میں لرننگ کریں۔ واہب بش عطا کروائیے، کرنے واحد والا، موہوب موہوب جس کو جس کو عطا کیا گیا، شاباش، وہب وہب عطا کر عطا کرنا عطا عطا کرنا، کرنا، عطا نہ کرنا اینڈ والے کا عطا جواب نہ کرنا سے آتا ہے، شاباش، ایکسیلنٹ۔ جی سسٹر زوبیہ آپ بھی کروا دیں ریوائز۔ جی واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب یا وہب عطا کرنا۔ جی ڈاکٹر سمینا آپ بھی کروا دیں گے ہمیں تینوں اسما کی واہب واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب وہب عطا وہاں، کرنا، شاباش۔ تو یہ ہمارے وہب پاس یہ 3 وہب اسما کی چابیاں ہیں، یہ اسما کی چابیاں آ گئی، وہ جو 3 ہم نے کی تھیں وہ ہمارے پاس افعال کی چابیاں آئی تھیں۔ تو جب ہمارے پاس یہ تینوں ہوتے ہیں تو اس سے ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں، ابھی بول چال اب کر لیتے ہیں اس کی۔ حل انتا واہبن، حل انتا واہبن، کیا جواب دیں گی؟ نام، اب دونوں میں اس کو چینج کرنا ہے بیسیکلی، نام انا واہبن، أنا انعام واحد والد بس یہ انتا انا سے چینج ہوگا۔ حل انتم واہبون، تو جواب کیا آ جائے گا؟ نعم نعم نام نحن 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 واہبون، واہبون تو واہبون کو تو چینج نہیں کر رہے نا ہم، اس میں جو بات، اب یہ ٹیبل ہو گیا پورا، اور یہ اب آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہم جب ماضی میں مؤنث کا صیغہ بناتے ہیں تو پہلا جو صیغہ ہے اس کے آگے تا لگ جاتی ہے سکون والی، تو وہابا کی جگہ یہاں پہ پھر کیا بن جائے گا؟ وہابت، اس عورت نے وہابت عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ انتا والا ہوتا ہے تہابو، آپ عطا کرتے ہیں، سپیلنگ اس کے وہی ہیں، یہ بھی تہابو ہے لیکن یہ ہیا تہابو ہے، یعنی وہ عورت عطا کرتی ہے۔ یہ انتا والا یہ غائب کا صیغہ ہے، یاد رکھیں، یہ غائب جیسے وہابا تہابا، ہوا وہابا ہیا تہابا، انتا یہابو ہیا تہابو، تو یہ غائب کا صیغہ، یا دیکھیں غائب کا اشارہ ہے، آپ کو اشارے نظر آ رہے ہیں؟ یہ انتا والا ہے، سپیلنگ وہی ہے تہابو کے، وہی اسی طرح وہی زبر زیر روح پیش لگا ہوا سب یہ، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے یہی تھا، یہ کانٹیکس ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا، وہ ہم آج جیسے آگے جیسے پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے۔
یہ ہمارا ایک پورا کون پورا ٹیبل جلدی سے کرا دے گا، ٹائم ہمارا اوپر جا رہا ہے. میں کرواؤں. جی کروائیے. وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہب نہ ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا، وہابت یہ زبان. یہبو وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہبو آپ عطا کرتے ہیں، اہبو میں عطا کرتا ہوں، تہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں، ہیا تہبو وہ عورت عطا کرتی ہے، ہب ایکسیلنٹ. عطا کر، ہبو عطا کرو، لا تہب مت عطا کر، لا تہبو مت عطا کرو، واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا گیا، وہ وحدن اور کرنا. وہابن عطا کرنا. پلیز اپنے مائکس میوٹ کیجئے. سسٹر کون سی کروا رہی تھی؟ آپ کا کیا نام ہے سسٹر؟ میم افسینہ سے. ایکسیلنٹ، بہت اچھا آپ نے کروایا. سب کی سمجھ میں آ گیا. یہ الحمدللہ یہ پورا بن گیا. یہ کوئی ٹیبل ہے ہم دہرا چکے ہیں. یہ دیکھیں اس کی 6 چابیاں. وہابا، یہبو، حب، واہبن، محوبن، وہبن اور وہبن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 3 اسما ہیں اور یہ 3 جو ہیں افعال کی چابیاں. اور اس سے ہمیں پتا ہے 4 سے یہ بنیں گے، اس سے بھی آگے 6 اور ڈالیں گے، 7 ہو جائیں گے، یہ بھی 7 ہو جائیں گے. تو اگر ہمیں شارٹ ٹیبل آتا ہے تو ہم پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. یو ہیو ٹو نو دس اینڈ دس. یہ اگر آپ کو سمجھ آتے ہیں اور یہ آتے ہیں تو باقی آپ سب کچھ بنا لیتے ہیں. یہ آپ کو اچھا. اس کے بعد آپ ورک بک، اب آپ لوگ پتہ ہے کیا کریں، جب تک ورک بکس نہیں آتی ہیں آپ بھی چاہیں ایک نوٹ بک اور پینسل ساتھ رکھا کریں. جب میں یہ کراؤں کلاس میں تو اس کو لکھ لیا کریں تاکہ آپ کی ورک بک میں غلطیاں نہ ہوں. عربی بنائیے. اللہ نے عطا کیا ہم کو، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا. وهبنا الله. دیکھیں یا تو آپ کہیں وہب اللہ لنا، وہب اللہ اللہ نے عطا کیا لنا ہمیں، یا وہبن اللہ بھی آ سکتا ہے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ باقی اوپر بھی یہاں زبر ہوگی. وہ وہبنا تھا جو اس کا صیغہ تھا، وہبنا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. وہبا نا یہ ملا کے بھی کر سکتے ہیں، یا وہب اللہ لنا، دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اردو میں اس کا ترجمہ کریں. حب لنا رحمہ، حب کا حب لنا عطا کر ہمیں رحمت. ٹھیک ہے. رحمت. آپ کی بک میں لدن کا رحمہ ہے، من لدن کا رحمہ. لدنا ابھی آپ کرامت. کے پاس آئی نہیں. ہاں جی. اگر وہ ہوگا حب لنا من لدن کا رحمہ، وہ ہوگا عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت. ٹھیک ہے. طرف وہ ہے سے. تو ہاں اپنے پاس سے. لدن ہوتا ہے اپنے پاس سے. عربی میں ہاں میں جواب دیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آتی. حل وہب تم خالدن، نہ ہم نعم وهبنا وحب وہبنا خالدا. خالد. وحبنا خالدا. ٹھیک ہے. بس اس میں تم کا جواب نہ سے. تو یہ ساتھ ساتھ ایک نوٹ بک رکھیں پینسل سے، اس میں نوٹ کر لیا کریں کوشچن 1 2 3 کے کیا جواب ہے، تاکہ جب آپ ورک بک کریں تو پھر جب ورک بک آ جائے تو اس میں. اب جیسے ٹیبل ہم نے بنایا اس کا وہابہ کا، اسی پیٹرن پہ وعدہ کا بنے گا. مصدر وہ دے دیتے ہیں آپ کو وعد ان، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ پیٹرن سے بننا ہے. یہ سب ایک سٹائل میں بنے گی. کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے تو جلدی سے ٹرائی کر لیں. میں ٹرائی کروں. جی کریں، کروائیے سسٹر نغمہ. وزأ وزأو وزأت وزأتو وزأتم وزأنا وزأت وضاحت. ایکسیلنٹ. وزأت. اب مدارے کی یزأو چابی کیا بنے گی؟ یداؤ. ٹھیک ہے نا. جیسے یزأو یزأو یہبو بنا دے. جی یزأون تزأو أزأو تزأون نزأو هي تزأو. کیا تھا سب. ایکسیلنٹ. پھر ز دا، زا یا دا زأو کہتے ہیں. بالکل. لا تزأ لا تزأو. واضع موضوع وضع. وضع. بس یہ اس طرح سے
اور جب آپ ورک بک کر رہے ہو آپ کو مشکل لگے بے شک یہاں ایک لائن لگائیں، ادھر وہ ٹیبل لکھ لیں وہابا کا، اور اس کو ساتھ ساتھ دیکھ کے اس کے ساتھ، یا بک کھولیں اس میں سامنے آپ کے پاس وہابا کا ٹیبل ہے، اسی پیٹرن پہ اس کو بنا لیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہے کیونکہ سیم ہے، جو چیز ڈفرنٹ تھی وہ انہوں نے آپ کو یہاں دے دی، ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ بنتا ہے، پھر چابیوں کے گرد دائرہ لگا دیں، دیٹس اٹ۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ کر لیا۔ ساتھ ہوم ورک یاد رکھیے اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں ربی زدنی علما۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، آمین۔ نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔